منظر یہ تھا کہ فلم کے ہیرو سنتوش کمار رات کے وقت چوری کے ارادے سے ایک گھر میں داخل ہوتے ہیں اور وہ تمام سامان پوٹلی میں باندھ لیتے ہیں کہ اچانک اذان کی آواز بلند ہوتی ہے۔ وہ چوری کا مال ایک طرف رکھ کر وہیں نیت باندھ لیتے ہیں اور نماز پڑھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران ہیروئن کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ چوری کا سامان بھی دیکھ لیتی ہے اور چور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر بہت حیران بھی ہوتی ہے۔ جب سنتوش کمار سلام پھیرتے ہیں تو وہ حیران ہو کر ان سے کہتی ہے، تم کیسے چور ہو؟ ایک طرف چوری کرتے ہو اور دوسری طرف نماز بھی پڑھتے ہو؟ جواب میں سنتوش کمار کہتے ہیں، چوری میرا پیشہ ہے اور نماز میرا فرض۔ ایک بستی ذہن میں آئے گی یہ فکرہ سن کر، ایک ملک ذہن میں آئے گا۔ اس فکرے کی تماشائیوں نے تو بے تحاشا داد دی۔ ہال کافی دیر تالیوں سے گونجتا رہا۔ ترقی پسند لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، لیکن کسی نے کسی حوالے سے ملک بھر میں اس کا چرچا ہو گیا۔ تنقید بھی ہوئی، پسند بھی کیا گیا اور پورے ملک میں یہ وائرل ہو گیا۔ اس وقت چونکہ وائرل نہیں ہوتا تھا، اس بات کو طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ انور کمال پاشا جو کہ اس فلم کے ہدایت کار تھے بھی اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اور نہ ہی سنتوش کمار اس دنیا میں ہے، اور نہ ہی فلم کی دوسری ہیروئنیں اور اداکار اس دنیا میں ہیں۔ لیکن آج کے دور میں اگر اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو اس فکرے کے پیچھے پوشیدہ فلسفہ نظر آتا ہے، اور خاص کر یہ فلسفہ اس وقت آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گا جب آپ اسلام آباد میں نظر دوڑائیں گے، جب آپ پاکستان سپریم کورٹ پر نظر دوڑائیں گے، جب آپ ایوان صدر پر نظر دوڑائیں گے، جب آپ پارلیمنٹ پر نظر دوڑائیں گے، جب آپ ایوان وزیر اعظم پر نظر دوڑائیں گے۔ اسی سال پاکستان کے 2 چیف جسٹس حاجی امین الدین خان اور حاجی یحییٰ آفریدی نے حج کیا۔ ان کے حج کے دوران ہی آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے حسین نواز کے ساتھ کھڑے ہو کر عمرہ کیا، شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہو کر عمرہ کیا، کیونکہ ڈاکہ ہمارا پیشہ ہے، نماز ہمارا فرض۔ ہمارے آس پاس ہر طرف مسجدیں آباد ہیں۔ رمضان المبارک میں روزے داروں کی بھی کمی نہیں ہوتی۔ حج کے دنوں میں بہت بڑی تعداد میں لوگ فریضہ حج ادا کرنے بھی جاتے ہیں اور کعبے کو چکر میں ڈالتے ہیں۔ عمرہ کرنے والوں کا تو شمار ہی نہیں ہے۔ عید کے روز مسجدیں نمازیوں سے لبالب بھر جاتی ہیں۔ تبلیغی جماعتوں کے اجتماعات میں لاکھوں افراد شریک ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ہر طرف ملاوٹ، دھاندلی، رشوت، فارم 47، چوری، ڈاکہ زنی اور بددیانتی کا دورہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر اتنے بہت سے نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے معاشرے میں اتنی خرابیاں کیوں ہیں؟ آج کے ماحول کو دیکھ کر انور کمال پاشا کے اس فکرے کی صداقت واضح ہو جاتی ہے۔ چوری میرا پیشہ اور نماز میرا فرض۔ ناظرین، یہ تو تھے آفاقی صاحب۔ مجھے صرف اتنا اضافہ کرنا ہے کہ رشوت، کمیشن، کک بیکس، ذخیرہ اندوزی، مصنوعی مہنگائی، ملاوٹ اور کم تولنا، یہ سب چوریاں ہی نہیں، ڈاکے ہیں۔ یعنی ڈاکہ ہمارا پیشہ ہے، نماز ہمارا فرض ہے۔ ہم پیشہ ور ڈاکو ہیں، 40 سال سے ڈاکے مار رہے ہیں
اور بھائی لوگوں کو شامل کیا جائے تو 78 سال سے ڈاکے مار رہے ہیں، کیونکہ یہ تینوں طاقتیں ہیں۔ ڈاکہ ہمارا پیشہ ہے، حج ہمارا فرض۔ ڈاکہ ہمارا پیشہ ہے، نماز ہمارا فرض۔ ڈاکہ ہمارا پیشہ ہے، روزہ ہمارا فرض۔ ڈاکہ ہمارا پیشہ ہے، کلمہ ہمارا فرض۔ ٹی وی اسکرینوں پر لوگوں کو مہنگائی سے بل بلاتے، روتے، چیختے دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ پیشے اور فرض میں کیا رشتہ ہے؟ پیشہ کیا ہوتا ہے؟ فرض کیا ہوتا ہے؟ اور کیا کبھی یہ رشتہ ہماری سمجھ میں آئے گا؟ سید ابوالعلا مودودی، آپ بے شک فکری طور پر جتنا ان سے اختلاف کریں، مسلکی طور پر جتنا ان سے اختلاف کریں، انہوں نے ایک جگہ پہ فرمایا تھا کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے کا مسلمان ہوتا ہے، وہ گھر میں مسلمان ہوتا ہے، وہ نوکری پر مسلمان ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ واش روم میں بھی مسلمان ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ جب نالی صاف کر رہا ہو تب بھی وہ مسلمان ہوتا ہے۔ مسلمان پارٹ ٹائم نہیں ہوتا، 24 گھنٹے کا مسلمان ہوتا ہے۔ اور یہی تعلیمات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، لیکن ہمارا جن لوگوں سے واسطہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ڈاکہ ہے وہ ہمارا پیشہ ہے اور جو نماز ہے وہ فرض ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ آج 10 اگست ہے، اس لیے جانتے ہوں گے کہ آج اتوار ہے اور میری معزز اور پیاری یوٹیوب فیملی نے کافی رکے ہوئے کام اپنے نپٹائے ہوں گے، کیے ہوں گے، یا بھی انہوں نے کرنے بھی ہوں گے، کیونکہ ایک اتوار ہوتا ہے تو بہت ساری پھسوڑیاں ہوتی ہیں جو گھر کی پوری کرنی پڑتی ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، ہاتھ بٹایا کریں۔ ہم بات کر رہے تھے ڈاکے کی اور نماز کی، یعنی آج کل دیکھیں نا، میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں جو کرپشن ہے نا، کرپشن وہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہاں، آپ بات مانتے جائیں، آپ بالکل سدھائے ہوئے کتے کی طرح، ایک اچھے بچے کی طرح آپ بات مانتے جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے کرپشن۔ میں نے آپ کو ملک ریاض کا بتایا تھا، ملک ریاض نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے سلیم صافی کو کہتا ہے کہ اس ملک میں ترقی کے لیے، کام کروانے کے لیے فائل کو پہیے لگانے پڑتے ہیں۔ یہ کوئی اور ملک ہوتا، ذرا تصور کریں، نیوزی لینڈ ہوتا، امریکہ ہوتا، برطانیہ ہوتا، چین ہوتا، تو ملک ریاض کے گلے میں رسا تھا سیدھا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم نے کس کو پیسے دیے ہیں، کہاں پہ پہیے لگائے ہیں۔ یعنی آج کل ملک ریاض کے ساتھ کیوں جو ہے نا وہ ان بن ہوئی ہے، بات نہیں مان رہا، بات مانے تو پہیے لگائے۔ یعنی ملک ریاض اپنے مہمانوں کو کہتا، یعنی دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا ہے، ملک ریاض اپنے آنے والے مہمانوں کو کہتا کہ لیفٹیننٹ جنرل کے ہاتھ سے بنی ہوئی چائے پینی ہے یا میجر جنرل کے ہاتھ کی بنی ہوئی کافی، مہمانوں کو کہتا۔ ایک لیفٹیننٹ جنرل وہ اس کے دفتر میں چائے بناتا، ایک میجر جنرل کافی۔ یہ ہم پہ جو ہے نا، ہم پہ پتہ نہیں کیا ہے، لیکن دمڑی، روکڑا، آپ کو پتہ ہے حلوہ مانڈا، وہاں پہ نوکریاں، یہ ملک ریاض کہتا تھا۔ آج کل ملک ریاض دشمن ہے، بات مانے، عمران کو پھنسوائے، اور ورنہ جو ہے نا، یعنی ایک بندہ بتا رہا تھا کہ ملک ریاض کی جو پنڈی اور اسلام آباد کی، جو پنڈی اور اسلام آباد کی پراپرٹی ہے نا، وہ 8 کھرب ڈالرز کی ہے، 8 کھرب ڈالرز کی، پنڈی اور اسلام آباد کی، باقی چھوڑ دیں، اس پہ نظر ہے۔ وہ آج بات مان جائے، ستہ خیرن، یہاں کرپشن کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو ہے نا وہ آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ سبسکرائبرز ہیں تو ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور ویڈیو کو جو ہے وہ لائک کیا کریں۔ کچھ تازہ ترین صورتحال خبریں ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی خبر جو ہم ڈسکس کریں گے وہ خبر ہے عدنان عادل۔ عدنان عادل جو ہے وہ بڑے زبردست
یہ لکھاری بھی ہیں، صحافی بھی ہیں اور بڑے تجربہ کار ہیں، اور یہ رائٹ سائڈ آف دی ہسٹری کھڑے ہوتے ہیں، نیوٹرل ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک جو ہے وہ بڑے ادارے نے خفیہ سروے کرایا ہے، کیونکہ یہ جو صدرنی بڈی ہے تو یہ بڑے اشتہارات اور ادھر بھاگ اور ادھر بھاگ، تو انہوں نے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی تبدیلی آ گئی ہو لوگوں کی سوچ میں، اس کی جو ہے نا وہ بھاگ دوڑ دیکھ کے۔ آپ بندر بھی دیکھتے ہیں کہ ایک درخت سے دوسرے درخت پہ، بہرحال اس کے بڑے حیران کن اور خوفناک نتائج تھے۔ وہ نتائج یہ تھے کہ جب مقبولیت کا پتہ چلا کہ جی ٹوٹل جو مقبولیت ہے، یہ پنجاب کی بات ہو رہی ہے، وہ صرف 17% ہے، 17%۔ اب آپ بقایا اندازہ کر لیں کہ بقایا مقبولیت کس کی ہوگی، یعنی 17% تو ان کی ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کا آپ کو پنجاب میں پتہ ہے، جماعت اسلامی کا پتہ ہے یا مولوی کا پتہ ہے، تو باقی آپ سمجھ لیں کہ کس کی مقبولیت ہے۔ ٹوٹل 17% جو ہے وہ مقبولیت نکلی ہے۔ اس کے بعد اگلی خبر سنیں۔ ابھی میں بات کر رہا تھا کرپشن کی کہ ڈاکہ ہمارا پیشہ ہے اور نماز ہمارا فرض۔ یہ عملی طور پہ ثابت کر دیا ہے کہ اس دفعہ جو 2024 کا حج ہوا ہے اس میں 40 ارب کا غبن سامنے آیا ہے، 40 ارب کا۔ کوئی دور ہوتا تھا 100 روپے کا نوٹ سب سے بڑا ہوتا تھا، اس وقت بات ہوتی تھی ہزاروں کی، پھر بات ہزاروں سے لاکھوں پہ آئی، پھر بات لاکھوں سے کروڑوں پہ آئی، اور اب تو خیر کروڑ بھی پیچھے رہ گئے، اب سیدھا سیدھا اربوں پہ بات گئی۔ حج میں 40 ارب حاجیوں سے مختلف طریقوں سے لوٹ لیا گیا ہے۔ قدم قدم پہ یہ دھرتی ثابت کرے گی کہ ڈاکہ ہمارا پیشہ ہے اور جو نماز ہے وہ ہمارا فرض ہے۔ تو یہ جو ہے وہ آپ کو بتانا تھا کہ جی ہوا ہے، سروے ہوا ہے تو اس میں 16% مقبولیت نکلی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سکینڈل آیا ہے وہ اگلا سکینڈل ہے ستھرا پنجاب، اور اس میں صدیق جان کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی نون لیگ کا بندہ نہیں بچا کیونکہ یہ ہر تحصیل میں ہے۔ ستھرا پنجاب میں جو سکینڈل آیا ہے وہ آیا ہے 100 ارب روپے کا، 100 ارب روپے کا۔ کل پرسوں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو ستھرا پنجاب والے ملازم ہیں، نوجوان ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن ظاہر ہے لوگوں کا کوڑا کرکٹ جو ہے نا اکٹھا کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، محنت مزدوری کر رہے ہیں، اپنے گھر کا پیٹ پال رہے ہیں، کوئی شرمندگی نہیں ہے محنت میں۔ ان کو 27,000 روپے دیا جا رہا ہے اور 37,000 پہ دستخط کرائے جا رہے ہیں، 37,000 پہ 27,000 روپے دیا جا رہا ہے۔ میٹرو کے جو ملازمین ہیں 3 مہینوں سے ان کو تنخواہ نہیں ملی میٹرو کے، یہ ہو رہا ہے۔ اور یہ جو ہے نا 100 ارب کا کھانچا ستھرا پنجاب میں کوڑا کرکٹ میں انہوں نے نکال لیا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس کو فلسطین کو تسلیم کرنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ پہلے فرانس نے اعلان کیا، پھر برطانیہ نے اعلان کیا، برازیل نے بھی اعلان کیا کہ وہ نومبر تک علیحدہ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لیں گے۔ یہ پاکستان کی تو خیر چوں چاں بھی نہیں ہوئی، پاکستان تو اور ایجنڈے پہ ہے، پاکستان تو اسرائیل کو جو ہے نا وہ تسلیم کرنے کے ایجنڈے پہ ہے۔ ویسے بھی جنرل صاحب امریکہ میں موجود ہیں، وہاں پہ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ جو ہے نہیں کریں گے، ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اور اسی دوران مسجد اقصی پر اسرائیل کا پرچم بھی لہرایا گیا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اگلی جو نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ہے وہ سٹوری یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ چین اور امریکہ سے کشیدگی کی وجہ سے دنیا میں اس وقت تنہا نظر آ رہا ہے۔ واقعی ان کے جو وزیر خارجہ ہیں جے شنکر، بہت بڑا پروفائل ہے ان کا، بہت پڑھے لکھے ہیں، لیکن اوپر تلے جو ہے نا انہوں نے ایسی حماقتیں کی ہیں انڈیا نے، کیا وہ تنہائی کا شکار ہیں۔ اور ایک اور رپورٹ کے مطابق کہ اب کچھ بھی ہو جائے، آج جائیں کل جائیں، نریندر مودی کو جو ہے وہ جانا پڑے گا اور کوئی نیا چہرہ متعارف کرانا پڑے گا، کیونکہ اپوزیشن بھی بہت زیادہ ان پہ تنقید کر رہی ہے۔ اب تو راہل گاندھی نے الیکشن میں دھاندلی کا الزام بھی لگا دیا ہے، تو اب نریندر مودی کو جو ہے وہ کوئٹ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ بہت بڑی ملاقات طے ہو گئی ہے ولادیمیر پوٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان۔ یہ ملاقات ہوگی 15 اگست کو، کیونکہ اسی دوران خبر آئی ہے کہ ملینز آف ڈالرز کا اسلحہ دوبارہ
وہ یورپین ممالک جو ہے وہ یوکرین کو دے رہے ہیں تاکہ وہ رشیا کا جو ہے نا وہ مقابلہ کرے۔ ادھر سے خبر آئی ہے کہ پہلی دفعہ بہت مہلک اور جدید ترین میزائلوں کا ذخیرہ وہ ولادیمیر پوٹن نے جو ہے وہ فوج کے حوالے کر دیا ہے اور فوج کی مرضی پہ چھوڑ دیا ہے۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ میزائل استعمال ہوتے ہیں یا رشین فوج کرتی ہے تو پھر وہ یوکرین کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ بہرحال اسی دوران 15 اگست کو ملاقات ہونے جا رہی ہے ان دو جوائنٹس کے درمیان۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر ہے اقبال سنگھیڑا، یہ جو تھا ڈی سی یعنی ڈی سی آر اس کا سیالکوٹ کا، یہ پہلے بات جو ہے نا کروڑوں پہ گئی، رولیکس گھڑی پہ گئی، اس کے بعد جو ہے نا یہ لینڈ کروزروں پہ گئی، پراڈو پہ گئی۔ اب یہ گیم جو ہے بقول عیسیٰ نقوی اور صدیق جان یہ اربوں میں چلی گئی ہے اور 2003 موبائلوں میں 2000 میسیجز تھے اور ان میسیجز میں بہت سارے پردہ نشینوں کے نام تھے۔ اس لیے اب یہ سکینڈل جو ہے یہ دب جائے گا کیونکہ جن کے نام ان میسیجز میں تھے، جو میسیجز کیے گئے بندوں کو، اور یہ گیم چلی گئی ہے 4 سے 10 ارب کے درمیان۔ یہ صرف سیالکوٹ کا ایک ڈی سی آر ہے، اے ڈی سی آر، ایک ڈپٹی کمشنر ریونیو ہے سیالکوٹ کا۔ ضلع بھی اتنا بڑا نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ ہے وہاں پہ انڈسٹری ہے، وہاں پہ جو ہے نا وہ برآمدات ہیں۔ یہ ایک ضلع کی کہانی ہے اور 3 موبائلوں میں 2000 میسیجز تھے۔ ان 2000 میسیجز میں بڑے نام تھے، جب وہ نام پڑے گئے تو پھر سب کے پر جل گئے اور پھر آپ دفع کریں جی وہ پرتگال میں آدھی بیوروکریسی، وہ خواجہ آصف کی کھچ، وہ خواجہ آصف کی جگت، وہ ساری کی ساری جو ہے بہرحال وہ ہیکڑی نکل گئی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم وی لاگ کی بات کریں تو جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کو پاکستانی نہیں مانتے جو آئین کو نہیں مانتے۔ میں بیٹھا جو ہے نا وہ سوچ رہا تھا کہ کتنا بدقسمت ملک ہے پاکستان، جس کے 5 آرمی چیف جو ہے وہ پاکستانی نہیں تھے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، ایوب خان نے آئین کو توڑا، اس کا مطلب ہے وہ پاکستانی نہیں تھے، انہوں نے مارشل لاء لگایا، 10-11 سال موجیں کی، اس کے بعد انہوں نے اقتدار یایا کے حوالے کر دیا، مارشل لاء لگا رہا۔ یایا لانتی پاکستانی نہیں تھا، کاش وہ پاکستانی نہ ہوتا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جنرل ضیاء صاحب۔ جنرل ضیاء صاحب ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹتے ہیں، ان کو پھانسی چڑھواتے ہیں اور 8-10 سال موجے کرتے ہیں، وہ بھی پاکستانی نہ ٹھہرے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جنرل مشرف صاحب، انہوں نے 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف کا جو ہے وہ تختہ الٹا اور انہوں نے 10-11 سال انہوں نے موجیں کی اور آئین کو پیروں تلے روندا۔ تو پاکستان وہ بدقسمت ملک ہے اکارڈنگ ٹو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری کہ جو پاکستان کا آئین نہیں مانتا تو وہ ہم اس کو پاکستانی نہیں مانتے۔ یہ اور اس کے بعد آ جائیں جنرل باجوہ پہ۔ جنرل باجوہ نے جو کچھ کیا، جنرل باجوہ نے سیاست میں جتنی مداخلت کی، جنرل باجوہ نے منہ سے کہا کہ ہمارا جتنا سیاست کا تجربہ ہے ان سیاستدانوں کو اتنا ہے ہی نہیں۔ جنرل باجوہ پاکستانی نہیں ہے، وہ بھی جو ہے نا خارجی ہے۔ اس کے علاوہ آپ آ جائیں لیفٹیننٹ جنرل فیض امید۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض امید نے جو کچھ کیا باجوہ کے سسر کے ساتھ مل کر، نون لیگ کے ساتھ مل کر اور کتے کے جو ہے نا وہ خون کے سیمپل دکھا کے، اب تو وہ ٹی وی پہ اقرار کر چکے ہیں کہ ہم نے گھر میں بیٹھ کے نواز شریف کی رپورٹیں بنائیں، یعنی جوید لطیف صاحب بھی وہاں بیٹھے تھے نون لیگ کے، اور فیض امید نے رپورٹیں بنائیں۔ اس کے بعد آ جائیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، جنہوں نے جو ہے نا وہ پورے کا پورا الیکشن کھلی ولی کیا، فارم 47 میں ان کا پورا کردار تھا، انہوں نے لوگوں کو اٹھایا، ان کے دور میں 9 مئی ہوا، انہوں نے لوگوں کو ڈانگیں ماری۔ تو بہرحال جی یہ ہمارے جو چیف تھے یہ بھی خارجی تھے، 5 آرمی چیف ہمارے خارجی تھے اور اس کے علاوہ 2 DGIS وہ ہمارے خارجی تھے۔ موجودہ حالات آپ کے سامنے، 26ویں ترمیم آپ کے سامنے ہے، باقی معاملات آپ کے سامنے ہیں اور سیالکوٹ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حکومت کس نے بنائی ہے، کس نے 17 سیٹوں سے ان کو 2/3 اکثریت دلائی ہے۔ تو بہرحال یہ آئین نہیں مانتے، چونکہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آرمی چیف نے کہا ہے، تو یہ آپ 5 خارجی
आर्मी चीफ भुगता चुके हैं और 2 DG ISI अब खारजी भुगता चुके हैं। आगे देखते हैं कि तारीख में हमारे लिए क्या लिखा है। एक और जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं खालिद नईम लोधी। ये मीडिया पे बड़े एक्टिव रहते हैं, ये भी अच्छी राय देते हैं, मुतवाज़न राय देते हैं और बड़े अच्छे मशवरे भी देते रहते हैं इस्टेब्लिशमेंट को, अपने साबिक़ा इदारे को। इन्होंने इंकशाफ किया है सोहराब बरकत को इंटरव्यू देते हुए कि मैंने भी कल परसों बात की थी कि अब ये जो गंद है ना, ये जो गंद का टोकरा है जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने सर पर रखा हुआ है, अब ये नाकाबिल बर्दाश्त होता जा रहा है, ये लीक कर गया है। लेकिन मेरा सवाल वही है, मेरा सवाल ये है कि जब आपने कौम के सामने डब्बे रख दिए 8 फरवरी को और कौम ने आकर अपना वोट डाल दिया, तो ज़रूरत क्या थी इस गंद को लाने की? वहां तो आपकी नाड़े हाथ आ गई। यानी इनको लाया कौन है? अब आपसे ये गंद नाकाबिल बर्दाश्त है, आपसे करप्शन नाकाबिल बर्दाश्त है। और मैंने आपको पहले बताया कि ये तमाशे नवंबर तक चलेंगे, ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आकर इंटरव्यू देंगे, ये गंद नाकाबिल बर्दाश्त है, ये बहुत करप्शन कर रहे हैं, हज में करप्शन कर रहे हैं, चीनी में करप्शन कर रहे हैं और करते रहें। खैर है, कोई इशू नहीं है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कोई इशू नहीं है। इशू कौन सा आया हुआ है? इशू आया हुआ है जो है ना वो एक्सटेंशन का, कि एक्सटेंशन देनी है और नया नोटिफिकेशन करना है, क्योंकि पुराने नोटिफिकेशन के मुताबिक 28 नवंबर 2025 को फील्ड मार्शल साहब रिटायर हो जाएंगे। वहाँ वो अमेरिका में जो है ना वो मौजूद हैं। हमीद गुल का आपको बार बार कहता हूँ कि हमीद गुल ने कहा था कि नए आर्मी चीफ की जो मंजूरी होती है तो वो अमेरिका करता है। अब चीफ साहब फिर अमेरिका में हैं और वो जो कुरेला के बाद आ रहा है वो जो है ना उसका नाम क्या है पता नहीं, मेरे जहन से निकल गया है, वो उसके साथ भी जो है ना वो कूपर, यानी जो जनरल कूपर आया है कुरेले की जगह, तो कुरेला ने कूपर के साथ भी मुलाकात करा दी है कि बड़े अच्छे आदमी हैं जनरल साहब, अपने बंदे हैं, अपनी बात मानते हैं, काफ़ी याराना है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की तरह कि जी ये उन्होंने तारुफ कराया है। वहाँ तकरीब में भी पहुँच गए हैं जनरल साहब। तो असल मसला फंसा हुआ है एक्सटेंशन का। फिर वो शहर इक़्तिदार में एक ख़बर जो है वो बड़ी गर्म है। वो ख़बर ये है कि आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और कुछ वज़रा थे, वो आपस में बातें कर रहे थे जिसमें चीफ को गालियाँ दी जा रही थी कि जी सारा अख्तियार उनके पास है, सारा कुछ वो कर रहे हैं, गालियां हम खा रहे हैं। और वो रिकॉर्डिंग हो गई एज यूजुअल, यानी पाकिस्तान के सदर की, वज़ीर आज़म की, वज़ीरों की, साबिक़ा वज़ीर आज़म की रिकॉर्डिंग हो गई। और ये भी कहा गया है कि वो रिकॉर्डिंग मुख्यमंत्री को सुनाई भी गई है कि ये आपके कारनामे हैं, आप हमें बाद में इस तरह याद करते हैं। मैंने कहा है कि वो घड़मास मचेगा, वो घड़मास मचेगा कि आप सुबह उठेंगे तो और चक्कर, दोपहर को उठेंगे तो और चक्कर। लेकिन चक्कर एक याद रखना है, किसी को पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं है, किसी को 25 करोड़ की कोई परवाह नहीं है। शहबाज शरीफ अपनी कुर्सी बचाएगा, जरदारी अपनी बचाएगा। नवाज शरीफ को दुख है मुझे वज़ीर आज़म क्यों नहीं बुलाया गया, मुझसे कबूतर उड़वाए गए इंग्लैंड से बुलाकर और मुझे ऐसी शलवार पहनाई गई जिसमें लास्टिक को तो क्या, नाड़ा तो क्या, कुछ भी नहीं है, मैंने हाथ से पकड़ी हुई है। अब मैं नारा लगाने के लिए हाथ उठा दूं तो शलवार गिरती है। इस तरह मेरे साथ किया गया डॉक्टर जास्मीन राशिद की के साथ मुकाबले में। बाकियों को तो लास्टिक डाल दिया गया, मेरा लास्टिक भी नहीं डाला। तो यानी ये सारा घड़मास, ये आप देखेंगे करप्शन के केसेस, अभी आपको हज का बताया, वो जी हम इनको पकड़ेंगे, अब गंद बर्दाश्त नहीं होगा, अब गंद जो है ना वो लीक होना शुरू हो गया है, अब हमारी वर्दी खराब होना शुरू हो गई है, इनकी जो है ना करप्शन हमारे खाते में पड़ रही है। एक ये बयानिया आ रहा है कि जो इदारे के अंदर लोग हैं वो कह रहे हैं जी कि हम पे बातें हो रही हैं, और कोई कहता है कि इनके साथ चलें, कोई कहता है इनके साथ नहीं चलें। बिल्कुल ये आपको, जिस तरह मैंने आपको खुफिया रिकॉर्डिंग का बताया कि खुफिया रिकॉर्डिंग का बड़ा जो है ना वो शोर है यहाँ पे कि जी वो गालियाँ दे रहे थे चीफ साहब को कि जी ये सारा कुछ उनकी वजह से हो रहा है। चीफ साहब लोग मुतमईन हैं कि ये हुकूमत कर रहे हैं और सारा कुछ इन पे जा रहा है, वो मुतमईन है कि सारा कुछ फील्ड मार्शल साहब के गले में पड़ रहा है। और दरमियान में पिस कौन रहा है, दरमियान में बेड़ा किसका गर्क हो रहा है, दरमियान में जो है वो सफ़र कौन कर रहा है, वो पाकिस्तान की अवाम है।
چاہے وہ مہنگائی ہو، چاہے وہ بے روزگاری ہو، چاہے وہ بدامنی ہو، چاہے وہ ٹک ٹاکے ہوں، پاکستان کی عوام باہر نکل لیں، چیزیں خرید لیں۔ یعنی مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ دکان پہ جاتے ہوں گے، آپ پیٹرول پمپ پہ جاتے ہوں گے، آپ سبزی کی دکان پہ جاتے ہوں گے، آپ خود چیک کر لیں کہ پاکستان کا دن بدن جو حشر ہے وہ کیا ہو رہا ہے۔ ہر مہینے آپ کے گھر بجلی کا بل آتا ہوگا، ہر مہینے آپ کے گھر گیس کا بل آتا ہوگا، تو آپ خود اندازہ کر لیں۔ یعنی اس دھرتی کی آرمی چیف صاحب امریکہ میں موجود ہیں، وہ وہاں سے آشیرواد لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے جو ہے نا ایکسٹینشن ملے، مجھے کنٹینیو کروائیں نوکریاں۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں سرمایہ کاری کی کیا پوزیشن ہے، پاکستان کے لوگوں کی کیا حالت ہے، پاکستان کے اسکولوں کے ساتھ کیا کر دیا گیا ہے، ہسپتالوں کے ساتھ کیا کر دیا گیا ہے، ہر شعبہ برباد کر دیا گیا ہے۔ بقول اسد تور کے اتنی لوٹ مار وہ 78 سال میں نہیں ہوئی جتنی اب ہو رہی ہے، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کرپشن ایشو نہیں ہے، صرف ہماری جو کرسی ہے، ہماری نوکری ہے، وہ چلتی رہے، اس پہ کوئی اعتراض نہ کرے، کیونکہ ڈاکہ ہمارا پیشہ ہے اور نماز ہمارا فرض ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔